نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پہلے 1000 سال کے مجدد یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جبکہ دوسرے 1000 سال کے مجدد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی کی امتیازی حیثیات میں سے یہ سب سے بڑی امتیازی حیثیت ہے کہ عام طور پر مجددین اسلام کا جو تجدیدی دور ہوتا ہے، ان کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ 100 سال پر محیط ہوتا ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے کارہائے نمایاں کے لیے، جن کے تجدیدی کارناموں کے لیے 100 سال نہیں بلکہ 1000 سال درکار تھا۔ گویا کہ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ بھی حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی تجدیدی کارناموں اور آپ کی روحانی توجہات کا زمانہ ہے۔ جناب غوث اعظم نے خبر دی جن کی آمد کی، نہ ہوگا کوئی بھی ہمسر مجدد الف ثانی کا۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے قبل ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے گھر والوں کو بشارت دی، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی جن کے ہاں آپ تولد ہوئے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے صوفی تھے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کی تربیت بھی اپنے والد گرامی سے ہوئی، اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ جس وقت حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کی دست اقدس پر بیعت ہوئے تو 2-2.5 ماہ کی قلیل عرصہ میں آپ نے تمام ولایت کے تمام درجات طے کر لیے، اور پھر حال یہ تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت شیخ احمد ہمارے دامن سے وابستہ ہوئے تھے اس وقت ہم مرکز ولایت تھے اور یہ دائرے میں تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی مرکز ولایت ہیں اور ہم جیسے لوگ دائرے میں ہیں، یعنی آج ان کا مقام ہم سے بلند ہے۔ اور پھر یہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت مجدد الف ثانی کے استقبال کے لیے، یعنی مرید کے استقبال کے لیے، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ جیسا پیر جو صرف عام پیروں کی طرح نہیں ہے، بہت بڑے شیوخ ان کے مرید ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جیسی شخصیت بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں، یعنی حضرت مجدد الف ثانی کے پیر بھائی ہیں وہ۔ تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا اعزاز و اکرام اتنا کرتے کہ آپ کے لیے ننگے پاؤں اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے، تو لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا مرید ہے، گویا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مرید نہیں، یہ تو مراد ہے آپ کی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے دین کی بات کرنا، اس لیے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو یہ جلال الدین اکبر کے عروج کا زمانہ تھا، اور اس نے ہر طرح کی بدعات اور خرافات اور تمام واہیات اور جتنی بھی منہیات شرعیہ ہیں ان تمام کو باقاعدہ اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ اس دور میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے اس بات کو بھانپ لیا کہ یہ خطرہ ابھی ٹلنے والا نہیں ہے، چنانچہ آپ نے نہ تو مزاحمتی تحریک چلائی اور نہ ہی خاموشی سے بیٹھے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے مکاتیب کے ذریعے یعنی خطوط کے ذریعے آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ ولی کی تو جو کتابت ہوتی ہے، اس کا تو جو رقہ ہوتا ہے اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ مجدد صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے تو جو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو چونکہ ان کے پیروکار ہیں تو بعض لوگ اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ پیشوا ہیں تو اس عقیدت اور محبت میں بات کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کو کیا ہوا ہے؟ علامہ اقبال تو ان کے مرید نہیں ہیں باضابطہ، لیکن وہ اتنی بڑی بات کر گئے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔